السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جو ہمارے پیارے ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اس وجہ سے تو سارے ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فضل فرمائے، رحم کرے ہمارے حکمرانوں پر، کوئی شعور آئے۔ وہ تو ایک پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جب ویڈیو میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ہائی ویز پہنی ہوئی ہے، بلیک پینٹ شرٹ یا ٹراؤزر شرٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کہہ لیں کہ وزٹ پہ آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے۔ جب میں نے تھوڑا سا پتہ کیا ان لوگوں کے بارے میں، تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سارے وہ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا افریقن کنٹری سے زیادہ تر جو پڑھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ بیٹھے لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے، باہر کے ملک میں جانا، بس جانا تو پیسے ہی پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں دور کے ڈور سہانے، تو یہ سے وہی حساب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی محنت ہے۔ لوگ صبح کوئی 6 بجے گھر سے نکلا ہے، کوئی 7 بجے نکلا ہے، کوئی 8 بجے نکلا ہوگا، کوئی 5 بجے نکلا ہوگا یہاں پہ پہنچنے کے لیے۔ تو سردی بھی یہاں پہ ہے، تو پھر یہ لوگ ان کی ڈیوٹی 7-8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، وہ کریں گے، پھر شام کو جائیں گے۔ تو یہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فیس نکالنی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ کو پیچھے سے والدین تو ہر ایک کے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو ساری فیس بھیج سکیں۔ تو یہاں پہ اپنے رہنے کے خرچے، اکاموڈیشن بہت مہنگی ہے، اس کا خرچہ نکالنا، اپنی فیس نکالنا، اس سب کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض کو گھر بھی سپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے ملک جو ہے وہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ اسے جس بھی معنی میں کہہ لیں، جس بھی لفظوں میں لے لیں، کہ ہمارے ملک کو کچھ ہمارے حکمرانوں نے اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ وہاں پہ لوگ مجبوراً چھوڑ کے آتے ہیں۔ خوشی سے شاید ہی کوئی چھوڑتا ہو، ورنہ لوگ مجبوراً چھوڑ کے آتے ہیں، اچھے روزگار کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اچھی جاب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ کسی نہ کسی سیکورٹی والے سے جاب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک سورج نکلا تقریباً 10:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، اور آپ کہیں بھی سورج کی کوئی شعاع نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ویو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن یہاں کا جو موسم ہے وہ ہمارے سمجھ لیں بالکل ہی اپوزٹ آپ کہہ لیں، تقریباً بالکل اپوزٹ کہہ لیں کہ اگر ہمارے ملک میں ہمارے جو برصغیر ہے وہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہے، تو یہاں پہ سردی کی شدت زیادہ ہے۔ تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی کہ جب آپ کسی جگہ وزٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ نے وہاں مسکن رہنا تو پھر آپ کو وہ چیز جگہ اتنی اچھی لگتی ہے، پھر آپ کو اپنا ملک، اپنی فیملی، وہی سارے یاد آتے ہیں، وہی آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مجبوری کے لیے انسان رہتا ہے، اور انسان بتاتا بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے کہ ہمیں اب یاد آ رہے ہیں، تاکہ والد پریشان نہ ہو، والدہ پریشان نہ ہو، فیملی، باقی بہن بھائی، اس طرح اور جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ پریشان نہ ہو۔ تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہمیں وہاں سے بیٹھے سب کچھ بڑا اچھا اور بڑا مزے کا لگتا ہے کہ باہر کی لائف جو بڑی اچھی، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ دیکھیں سردی ہے، لیکن ان لوگوں کو آپ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں 2 لوگ صاحب جو ہے وہ کشتی رانی اس میں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے ملک میں تو یہ ایک نہر والا اس کا حساب ہے، لیکن یہاں پہ اس کو آپ لوگ اس کو سمجھے دریا کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ اس طرح دریا ہے نہیں، چاروں طرف ان کے سمندر ہے۔ تو یہ اب دیکھیں وہ بڑے مزے سے آرام سے، لیکن ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ سردی کا موسم ہے، تو ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ سنڈے کا دن اپنی چھٹی میں آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ الیکٹرک جو ہے وہ بوٹ کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ایک بوٹ، میں آپ کو یہاں دکھا سکتا ہوں جو کہ اس وقت پانی میں آپ کو موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں برج سے تھوڑا سا آگے یہ ایک بوٹ ہے جو کہ بالکل سلولی موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ادھر آئے تو میں پھر اس کا تھوڑا سا اور ویو بھی لے سکتا ہوں۔
تو میرا صرف آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بتا سکوں کہ جب آپ نے آنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو وہاں پہ جا کے لائف میں کچھ چینج ہے جو ہم سنتے ہیں ویسا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ چلا گیا باہر تو بڑا ہی مزے میں ہے, بڑا انجوائے کر رہا ہے, لیکن بڑی اسٹرگل کا پیریڈ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مزے کی لائف بھی گزارتا ہے. وہ کچھ سال گزارنے کے بعد 8-10 سال جب وہ محنت اچھی ٹکا کے کر لیتا ہے تو پھر اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے بھی کر سکے. دوسرا یہ کہ ان ملکوں میں رہنے والے میں نے یہ بھی حساب لگایا کہ یہ اپنے لوگوں کو سپورٹ بڑا کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی جو یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس صورت میں کہ یہاں پہ میں یہ تو نہیں کہوں کہ 100% ایمانداری ہے, لیکن ہمارے ملک کے مقابلے میں یا ہمارے آپ کہہ لیں ملکوں کے مقابلے میں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا کے مقابلے میں یہاں پہ ایمانداری زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جس وجہ سے یہ اپنے ملکوں کو سپورٹ کرتے ہیں, لوگوں کو, ملک کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ اپنی جیب سے نکال کے تو نہیں دیتا جو حکومت میں ہوتا ہے. وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا نا, ٹیکس کا نظام جو انہوں نے نافذ کیا تھا, یہ اصل میں اس کو فالو کرتے ہیں. یہ امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں کو اس پہ بانٹتے ہیں, ان پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی سچویشن ہے. اس لیے یہ یہاں پہ لوگ جو وہ بچوں کے بینیفٹ, گھر کا بینیفٹ اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی ہیلپ ہوتی ہے اور لوگ بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ وہ لے رہے ہیں, لیکن جو یہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بینیفٹ لے رہا ہے, اور شاید ہی کہ بندہ یہاں پہ بینیفٹ چھوڑتا ہو. ٹھیک ہے, ہر بندے کی جو, کیونکہ ہمارے خون میں کچھ ایسا ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں ہماری نیچر ہی ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے یار. ٹھیک ہے, اور جب مل رہا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں واہ. ٹھیک ہے, وارے نہیں آ رہے ہوں گے, نہ کام کرنا ہے آرام سے, آپ نے جو ہے نا وہ شو کرے کہ میں کام نہیں کر رہا, میں بیمار ہوں یا مجھے کام نہیں مل رہا, تو یہ گورنمنٹ پیسہ دیتی جائے گی, آپ کو گھر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے بینیفٹ بھی ملیں گے, آپ سکون سے گھر بیٹھے رہیں. یہ آپ کام کریں تو آپ کیش پے کر لیں, اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ گورنمنٹ کو شو نہیں کریں گے, آپ ٹیکس نہیں پے کریں تو گورنمنٹ کو آپ شو کریں گے میں بے روزگار ہوں. تو یہ ہمارے کچھ خون میں آپ کہہ لیں ایسا آ گیا ہوا ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے لفظ میں بےایمانی کہہ لیں, بےایمانی کہہ لیں, یا آپ کسی اور لفظ میں لینا تو لے لیں, کہ ہم نے اس کو ایسا سمجھتے کہ ہاں یار یہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہیں جو کہ ایسا نہیں کرتے, اور جن کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے, اگر وہ اپنے خرچے افورڈ کر پا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے وہ چیزیں ساری ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں لیں گے. اچھا, بات کرتے کرتے یہ دیکھیں یہ بوٹ جو کری ہے وہ آ بھی گئی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہی جو سلو میں نے کہا تھا کہ الیکٹرک بوٹ ہے. یہ اب آپ دیکھیں, اگر آپ کو تھوڑا میں دکھا سکوں تو یہ دیکھیں, یہ وہ الیکٹرک بوٹ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو پانی میں اس میں موو کرتی نظر آ رہی ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل جو مدعا تھا کہ وہ لوگ یہاں پہ آتے تو ہیں, لیکن ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سٹرگل کا پیریڈ ہے. آپ کو ایک وقت تھوڑا سا مشکل گزارنا پڑتا ہے. اس میں تھوڑے سے لوگ بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو یہ پیچھے نظر آ رہے ہوں تو جو آپ کہہ لیں کسی سیر کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کی ٹکٹ ہوگی, تو وہ ٹکٹ انہوں نے اس کی لی ہوگی, اور وہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جو اس کا ہوگا کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ کو سیر کروا دیں, تو وہ چل رہا ہے اس وقت معاملہ. شاید وہاں پہ جا کے یہ کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا چلیں آپ کو بتایا جائے کہ ہم جو سمجھتے ہیں, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اب دوسرا یہ دیکھیں یہ لوگوں گوروں میں یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. رننگ جب ان کو موقع ملتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہ بھاگتے ہیں. کوئی صبح کو بھاگ رہا ہے, کوئی شام کو بھاگ رہا ہے, کوئی دوپہر کو بھاگ رہا ہے, اپنی اپنی جاب کی ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایکسرسائز کو بڑا پریفر کرتے ہیں. لوگ سائیکل بڑی چلاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, حالانکہ یہاں پہ گاڑی کو اتنا مشکل نہیں ہے کام لینا. آپ کے لیے کوئی BMW, مرسڈیز, آڈی یا کوئی اور رینج روور, کوئی بھی اچھی گاڑی آپ کے لیے لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو سائیکل بھی دکھاتا ہوں کہ لوگ سائیکل یہاں پہ بڑے مزے سے چلاتے ہیں. یہ آپ کو سائیکل سوار نظر آئے گا, یہ دیکھیں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود جو لوگ ہیں یہ بڑا اس میں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہ سائیکلنگ
جس کا جو شوق ہے، کوئی جم میں جانا پسند کرتا ہے، کوئی سائیکل چلانا پسند کرتا ہے، کوئی رننگ کرنا پسند کرتا ہے، تو اس حساب سے لوگ یہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے جسم کو فٹ رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ٹینشنوں سے آزاد ہے، پریشانیوں سے آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ پریشانی ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا بنے گا، ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھے گورنمنٹ کے ہر لحاظ سے گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی، پڑھائی میں ہو، ان کو ہیلتھ کے ایشو ہوں، ان کو فائنانس کا ایشو ہو، تو وہ گورنمنٹ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ 18 سال تک گورنمنٹ جو ہے ان ملکوں میں ہیلپ کرتی ہے، اس کے بعد بھی کرتی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ مجھے کام نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں، یا کوئی اور ایسی ریزن جو مقبول ریزن بتا سکتا ہے، تو پھر بھی گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے یہاں پہ لوگوں کو وہ ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے تو دادا ابو کو بھی ٹینشن رہتی تھی، یا ہمارے بزرگوں کو بھی ٹینشن ہوتی کہ وہ میرا پوتا یا میرا جو نواسہ ہے اس کے لیے میں نے گھر بنانا ہے، اس کے لیے میں نے یہ کچھ کرنا ہے، زمین کا ٹکڑا اس کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارے اسی ٹینشنوں میں، اور آگے پھر نسلیں بھی اسی ٹینشن میں رہتی ہے کہ ہم نے کچھ ان کے لیے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو ایک ٹرین دکھا سکوں، اگر آپ کو یہ نظر آئے تو یہ دیکھیں، یہاں پہ ٹرین کا نظام، یہ ٹرین سے زیادہ یہاں پہ ٹرین کا نظام بڑا اچھا ہے جو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 3-4 طرح کی ٹرینز ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی ہائی کلاس ٹرین بھی ہے جن کی ٹکٹ زیادہ ہے، جو کہ لمبے روٹ کے لیے۔ ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے، وہ بڑی اچھی، وہ جن کی آپ کو جلدی پہنچاتی ہے بس کی نسبت۔ بس میں یہ کہ بس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک میں اس سے ہر چھوٹا اسٹاپ لینا ہے، لیکن ٹرین کا یہ کچھ انڈر گراؤنڈ جانا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز اس سے بھاگتے ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بس میں آپ نے 1.5 گھنٹے میں سفر کرنا ہے، ٹرین آپ کو گھنٹے میں 30 منٹ میں کروا دے گی، آدھے گھنٹے میں کروا دے گی۔ تو ایک یہ بات ہے، وہ مجھے ٹرین سے بات یاد آ گئی۔ بات چل رہی تھی کہ ٹینشنوں سے آزاد ہے، پریشانیاں ان کو اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے لوگوں کو، کچھ کو ہوں گی بھی لیکن موسٹلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں یہ ہمارے بچوں پہ لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچوں کو تعلیم فری ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اولاد ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کے بھیجتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ امپلیمنٹیشن ہے سمجھے اس کی، ٹھیک ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا اسی دن سے اس کا جو خرچہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی دن سے اس کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے کہ والدین کو پتہ تھا کہ ہمیں اس کے 100 یورو 150 یورو 200 یورو جو بھی گورنمنٹ نے رکھے ہیں، یا پاؤنڈ کہہ لیں یا ڈالر کہہ لیں، وہ گورنمنٹ نے ان کو کرنسی کے حساب سے دے گی، تو گورنمنٹ نے اس کو دینے ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ بلکہ ماں باپ پہ بوجھ نہیں، بلکہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایک تو یہ خوشی تو سب کو ہی ہوتی ہے، دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اس کو جو 200 مل رہا ہے یا 100 مل رہا ہے، اس میں تو سارے 50 خرچ ہونے مہینے کے، 50 ہماری بچت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھائی ایک بھاگ رہی ہے اسکوٹی والے، تھوڑا سا میرے قریب آ گئے تو اب دیکھ رہے ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کچھ لڑکیاں نے اسکارف پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان لڑکیاں اس میں اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارے ملکوں میں ہی ہے کہ لڑکی جاب کری تو ہم بڑا برا سمجھتے ہیں۔ اب تو تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ ہمارے کنٹریز میں ہے کہ لڑکی پڑھ لکھ کے بس گھر بیٹھ جائے، اس نے گھر کے کام کرنے ہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنا جاب کرتی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں۔ یہاں پہ وہ ایسا قانون ہے کہ آپ اگر رات کے 2 بجے بھی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ٹچ تک نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ جو ہونا ہے پھر وہ اس کو میں نہیں فیس کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے ایک لڑکی ہے، بھاگ جا رہی ہے، وہ ایکسیڈنٹ نہیں کر رہی ہے، رننگ کر رہی ہے، تو یہ اگر آپ دکھا سکو تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہنے کا مقصد ہے نا میرا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس ہر لحاظ سے انسان کی سیفٹی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو جو بنیادی رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹلس کے رائٹس ہیں، بنیادی حقوق آپ اس کو کہہ لیں، اس کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ سے ایک ہیلی کاپٹر بھی اوپر سے گزرا، تو میں نے کہا اگر آپ کو یہ بھی میں دکھا سکوں اگر ہو سکے تو، لیکن شاید وہ یہ آپ آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو بنیادی آپ کے رائٹس ہیں، حقوق آپ کو، وہ آپ کے ملتے ہیں، ان سے وہ آپ کو اس طرح سے ملتے ہیں کہ حکمران اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کرپشن نہیں کرتے ہوں گے ضرور، لیکن یہ عوام کے حقوق اس کو دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ دیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے اگلے دن ہی ہمارا جو تختہ الٹ جانا ہے۔ ہم جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ عدالت فیصلہ کر دے تو جو حق میں وقت بیٹھا وہ عدالت کے جج کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی چھٹی کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ جو
عدل کا نظام ہے یہاں پہ، جو انصاف کا نظام ہے، جو اسلام نے کہا ہے، جو اسلام میں اصل نظر کا انصاف ہے، وہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اچھی بات ہے، جو چیز ہے، اس کو ماننا چاہیے، بے شک وہ آپ کے مخالف میں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی باتیں جو ان میں ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ دیانتدار ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ انصاف پسند ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ انسانی حقوقوں، پڑوسی کے حقوقوں، یہ اس کا ہم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کچھ ان میں بری باتیں بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ، جو ان میں بری باتیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے پرسنل میٹر ہے، ذاتی لحاظ سے ہم بھی کوئی اتنے اچھے دودھ کے دلہے نہیں ہیں، ہمیں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں ایک بنیادی حقوق کے لحاظ سے، کہ وہ آپ کے بنیادی حقوق یہاں پہ کوئی نہیں چھین سکتا، ٹھیک ہے۔ پتہ ان کو کہ اگر ہم نے ایسا کیا خدا نخواستہ تو ہم اگلے دن ہی ہماری عدالت میں طلبی ہو جائے گی، اور ہمیں وہ یا تو وہ کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ہمیں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اور ہم سیدھا جیل میں ہوں گے۔ تو اس ایک یہ ڈر جو ہے نا، یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ ہمارا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نظام نہیں ہے جو اصل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قانون بنتا ہے تو اس پہ قانونی عمل نہیں ہے۔ جو چور ہے وہ جتنی مرضی چوری کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ آپ کا حاکم بن جاتا ہے، اس کے کیس معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کا بڑا افسر ہے، کوئی بڑا آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سرکاری پوسٹ پہ ہے، تو اس کو وہ آپ کی ناک سے لکیریں نکلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا کام نہیں ہو پاتا، پھر وہ اینڈ پہ آپ کو یہی ہوتا کہ یہ رشوت دے کے کام کروائے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔